بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دا شو. صاحبوں، 70 کی دہائی میں جب ہم امریکہ آئے تو ففتھ ایونیو نیو یارک میں، مینہٹن میں ففتھ ایونیو پہ پی آئی اے کا ایک آفس ہوتا تھا جس کے باہر پی آئی اے لکھا ہوا ہوتا تھا. ہم اس شوق میں پی آئی اے کے آفس چلے جاتے تھے ذرا گپ شپ کے لیے بھی، اور بڑا سکون پاتے تھے. وہاں سے اخبار وغیرہ بھی لے آتے تھے پڑھنے کے لیے کہ یار یہ ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر ہے. تو ایک محبت، ایک رومانس تھا پی آئی اے سے. اب آج اس رومانس کو بکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ حالت کر کے چھوڑی ہے انہوں نے، سب نے مل کے اس کو لوٹا ہے اور اب اس کو بیچا جا رہا ہے. اور بیچا کس کے کتنی قیمت پہ جا رہا ہے اور خریدار کون ہے، یہ جب سے دیکھا ہے کل سے مجھے اتنا غصہ، اتنی مایوسی اور اتنی وہ ہو رہی تھی تکلیف کہ میں نے پروگرام نہیں کیا. میں پروگرام عزت کرتا ہوں جب غصہ نہ ہو. اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آپ کو نہیں ہونا چاہیے جس وقت آپ کو غصہ ہو. عزت پھر وہ پریکٹیکل بات نہیں ہو پاتی. خیر اینی وے، دیکھیے نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کا ذکر کرتے ہوئے یہاں نیو یارک میں بتا رہے تھے کہ میں نے کہا ہاں مریم سے تم جو ہے وہ پی آئی اے خرید لو، اور نہیں تو ایک دوسری ایئر لائن بنا لو پنجاب ایئر کے نام سے. تو جو لوگ وہاں بیٹھے تھے ان سے کوئی کہتا کہ ان کو ٹوکتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں. سب نے کہا جی بہت بہت اچھا آئیڈیا ہے. کتنی نقصان دہ، کتنی گھٹیا بات کی ہے انہوں نے، ذرا اندازہ لگائیے. یہ پی آئی اے کو محنت کر کے پروفٹ میں لاتے، یہ کوشش نہیں کی انہوں نے. جب یہ جاتے تھے لندن تو دو دو دن تک جہاز وہاں پہ کھڑا رہتا تھا. جہاز میں بیٹھتے یہ پوچھتے تھے کھانا آ گیا، کھانا رکھ لیا، خان صاحبہ کون ہے. یہ اس ذہن کے آدمی ہیں. مجھے ایمانداری سے بتائیے کہ یہ جو ہیں زرداری ہیں، شہباز ہیں، نواز ہیں، یہ اس لائق ہیں کہ ان کو کوئی بڑا عہدہ دیا جائے؟ ایمانداری سے بتائیے یہ اس لائق ہیں؟ ان کی ایجوکیشن، ان کی پرسنالٹی، ان کی نالج، ان کا کوئی جذبہ، کوئی چیز ایسی ہے کہ یہ اس قابل ہوں کہ ملک ان کے حوالے کیا جائے؟ لیکن جرنیلوں نے ملک ان کے حوالے پہلے کیا، نقصان اٹھایا. اب بھی وہ ان کے پیچھے کھڑے ہیں تو یہ لوٹ رہے ہیں. اب دیکھیے یہ جب ان کا یہ کہتے ہیں نا کہ پنجاب ایئر لائن اس کا نام رکھ لو، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پہلے ہی پنجاب کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے. بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے جو آتا ہے وہ الزام لگا کے چلا جاتا ہے. اچھا، برائیاں بھی اسی کی طرف سے زیادہ ہوں گی نا جس کی تعداد زیادہ ہوگی، لیکن ہائی لائٹ ہم سارے چھوٹے صوبے کے لوگ جو ہیں وہ مل کر پنجاب کی طرف رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب یہ کہہ دیں گے تو چھوٹے صوبوں میں کیا تاثر پھیلے گا کہ اچھا یار جرنیل بھی پنجابی، ایئر لائن بھی پنجاب ایئر لائن، پھر ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف اغوا ہونے کے لیے ہیں، پٹائی سہنے کے لیے ہیں، تو ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس آدمی کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ان کو اتنا سیاسی شعور نہیں ہے، اور نہ ہی جو بیٹھے تھے وہ کوئی ان کو ایسا شعور دے سکے کہ یہ کیا بات کر دی کہ اس کا نام پنجاب ایئر لائن رکھ لینا. پہلے ہی پنجاب پہ الزامات آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ جائز ہوتے ہیں، زیادہ تر ناجائز ہوتے ہیں. اب ان جیسا آدمی جو صرف مفاد پرست انسان ہے، بزنس پسند انسان ہے، وہ صرف اپنے نفع کے لیے کچھ بھی کروا لو تم. بھائی ان لوگوں نے اتنا لوٹا ہے، سب کچھ لوٹ کے لے گئے. اب یہ حالت کر دی کہ جو ملک کی چیزیں ہیں وہ خود خرید لیں گے. یہ کوئی لوٹتا ہے، اتنا لوٹتا ہے. 824 یا 25 ارب روپے کا خسارہ ہے، اور ایک جرنیل ہیں وہ 10 ارب کی بولی لگا رہے ہیں. 10 ارب! یار کوئی ایسے لوٹتا ہے ملکوں کو؟ ان جرنیلوں نے، اس نون نے، اور یہ پی پی نے. اب ذرا اندازہ لگائیے وہ ملک کہاں سے چلے گا؟ زرداری جیسا بندہ جس نے ایک بندے کی ٹانگ پہ
بم باندھ کے کہا تھا پیسے نکال کے لاؤ ورنہ چلوا دوں گا. جو بیمبینو سنیما میں ٹکٹ وہ بلیک میل کیا کرتا تھا، وہ ملک کا صدر ہے یار. یہ ملک کیسے چلے گا بتائیے؟ وہ شہباز شریف جس کو نیکسٹ ڈے جیل میں ہونا تھا، اتنی لمبی رقم ماری ہوئے، سارے پروف موجود تھے، پیپر ریمیٹنس کی پیپر سارے کچھ موجود تھے. اس کو باجوہ نے اٹھایا، وزیر اعظم بنوا دیا. جرنیلوں کتنی چلتی ہے یہ ملک کے ایسے لوگ چلائیں گے، چلا رہے ہیں. اور کیسا چل رہا ہے اب یہ دیکھ لیجئے. آج کی دنیا میں اس سال میں پڑھ رہا تھا کہ $964 بلین کا فائدہ ہوگا ایئر لائنز کو، اور ہم نقصان میں ہیں $2.3 بلین کے. ہم نے ایمریٹس بنائی، ہم نے کتنی مڈل ایسٹ کی ایئر لائن بنائی، پھر ان کو بھی روٹس بھیج دیے، ان سے بھی کمیشن لے لیے اور اپنا پٹھا بٹھاتے رہے. اب اگر میں اس پہ بات کروں کیا کیا مسٹیکس تھیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا. اتنی دیر آپ لوگ بات نہیں سننا چاہتے ہیں. یہ دیکھیے کہ یہ کتنا بڑا جال سازی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. یہ نواز شریف انہوں نے قرضے لیے تو روڈ بنائی، روڈ بنانے کے بعد جب قرضہ واپس کرنے کا وقت آیا تو اس سے کہا تم ایسا کرو کہ اس کو گروی رکھ لو، ہم نے تو کمیشن بنا لیا، اب تم گروی رکھ کے پیسے کما لینا اس سے، ہمارے پاس نہیں ہے پیسے، یہ لو. اب پی آئی اے بیچ رہے ہیں. اب وہ بیٹی تو یہ کہتی تھی جو یہ خرید رہی ہے کہ میرے پاس تو لندن کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے صاحب. یہ آن ایئر اس نے یہ بات کہی تھی. اور پھر انہی اپارٹمنٹس کی ساری ڈیٹیل نکلی تو وہی اونر ہے اس کی. اس کے بھائی کہتے تھے یہ کرائے کے اپارٹمنٹس ہیں جن میں ہم رہتے ہیں. یہ سب آن ایئر ہوئی باتیں ہیں، یہ میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اسمبلی میں کھڑے ہو کر نواز شریف حلفیہ بیان دے دیتے تھے کہ کوئی تعلق نہیں، انہی اپارٹمنٹس میں رہ رہے ہیں. جرنیل سب دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں ایکچولی. اور نواز شریف کو پتا ہے جرنیل کیسے کانے کیے جاتے ہیں اور وہ ان کو ہینڈل کرنا جانتا، اسی لیے وہ اتنا اچھلتا ان کے خلاف بولتا ہے کہ اس کو پتا ہے، اس کو اندازہ ہو گیا ہے. ڈیل کرتے کرتے اندازہ ہو جاتا ہے آدمی کو کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. وہ چھوٹا ٹڈے بھائی جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، شہباز ٹڈے وہ ڈرتے ہیں، جرنیلوں سے یہ نہیں ڈرتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ان کو بیماریاں لگ گئیں، ان کو اقتدار میں ہوں، اپوزیشن میں ہوں، ذلیل ہو جائیں، ماں مر گئی، بیوی مر گئی، کچھ بھی ہو جائے، بس ان کی نظر میں دولت کا حصول وہ رکھو، دولت جمع کرتے رہو، کوئی موقع جانے مت دو لوٹنے کا. اور یار 1 سال 2 سال 30 سال ہو گئے ان لوگوں کو لوٹتے ہوئے. شرم کی بات یہ ہے کہ ہم لٹ کیوں رہے ہیں. اصل بات جس پہ غور کیجئے وہ یہ ہے کہ یہ تو بے شرم ہیں، لوٹ رہے ہیں. یہ تو منی سینٹرڈ لوگ ہیں، زرداری ہوں یا یہ ہوں، یہ ان کا کام، اور جرنیل ان کا کام تو لوٹنا ہے. آپ لٹ کیوں رہے ہیں؟ آپ کب تک لوٹیں گے؟ ایک لیڈر آپ کو ملا ہے جس نے آ کے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کرپشن کے منہ پہ پنچ مارا ہے، اڑا کے رکھ دیا ہے، اس کی ناک پھوڑ دی ہے کرپشن کی، اور اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے. آج سے پہلے کبھی کوئی کرپشن پہ اتنی بات کرتا تھا؟ قوم کو جگاتا تھا؟ صرف عمران خان ہے جس نے آ کے کرپشن کو چیلنج کیا ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چیلنج کیا ہے، اور اپنی جان کو اسٹیک پہ لگا دیا ہے، اپنی فیملی کو آگے لے کے نکلا ہے کہ ٹھیک ہے چاہے مجھے مار دو، میرے گھرانے کو اڑا دو، لیکن میں حق اور سچ کے لیے یہاں پہ کھڑا رہوں گا. وہ آج جیل میں ہے. اور اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ آج تک یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اب ایکشن لیں گے، ہم تب ایکشن لیں گے. میں نے چند ویڈیو پہلے بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر میں آپ سے کہتا ہوں، عاصم منیر جان چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر اس کا ارادہ ہوتا
تو وہ ملین ڈالر جو یہاں خرچ کرا رہے ہیں اپنا امیج بہتر کرانے کے لیے، اس کی ضرورت تھوڑی ہوتی کہ بھئی کچھ دن بعد مجھے ریٹائر ہو جانا ہے، 1 سال مجھے کیا. وہ امیج اسی لیے ڈیولپ کرا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، بلکہ یہ شرط ہے، کچھ دوستوں نے بتایا عمران خان سے، کہو کہ یہ بھی مانے کہ مجھے جو ہے کچھ نہیں کہے گا، ایکسٹینشن ملے گی مجھے. یار یہ جرنیل ہیں، ہم ان کو سمجھتے تھے یہ ہمارا وہ رومانس تھا فوج سے کہ جیسے یہ جرنیل جو ہوتے ہیں، فوج جو ہوتی ہے یار وہ کرپشن کے خلاف ہوتی ہے، وہ چور کو پکڑے گی، وہ ظالم کو مارے گی، ہم ان کے ساتھ ہیں. اب پتہ چل رہا ہے نہیں بھائی، یہ تو چور کو ماریں گے نہیں، یہ تو چور کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھلے عام کھڑے ہیں، اور کیسے کیسا ظلم کروا رہے ہیں. یہ دیکھیے انتظار حسین صاحب کو، پنجوتا صاحب کو جو وکیل تھے، ان کو کس بری طرح سے مارا ہے. اتنا پڑھا لکھا آدمی، اور اس کے ہاتھ پیر باندھ کے چھوڑ گئے یہ کہہ کے کہ ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کیا تھا، اور بیان یہ دے رہے ہیں کہ ڈاکو ان سے تاوان مانگ رہے تھے. یار کبھی آپ نے سنا ہے کہ جس کو اغوا کیا گیا ہو اس سے تاوان مانگا جاتا ہے، یا اس کے گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے ان سے تاوان مانگا جاتا ہے؟ یہ الزام لگا رہے ہیں. بدعقل اتنے بھی ہیں، ظالم بلا کے ہیں لیکن بدعقل بھی ہیں. کیا حشر کر دیا اس آدمی کا. یعنی ان کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں نظر آ رہی کہ وہ اپنا رخ سیدھا کر لیں. نہیں. دیکھیے یہ جرنیل جو ہوتے ہیں ان کی سوچ کیا ہوتی ہے، جرنیل کی زندگی کیا ہوتی ہے. جرنیل کے ہمیشہ چند دوست ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہ دوست رکھتا ہے وہ اپنے ساتھ جو یس سر، یس سر یہ والے ہوں دوست. اچھا میں اکثر آپ سے بات کہتا ہوں، ڈکٹیٹر یا ہمارے جرنیل چیزوں کو ویسے نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، ویسے دیکھتے ہیں جیسے دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھتے ہیں جو ان کو وہ بتائیں ہاں صاحب یہ چیز ایسے نہیں، ایسے ہے جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں. یہ محسن نقوی جیسے لوگ بڑے نفس شناس ہوتے ہیں، یہ ان کو وہی دکھاتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اپنے پسند کا ٹی وی دیکھ رہا ہے عاصم جرنیل، اپنے پسند کے تبصرے سن رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتا کہ اتنی بغاوت اور اتنی نفرت ہے ان کے خلاف. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ لڑکے ہیں شرارتی جو لندن میں گالیاں دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ بہکا دیے ہیں عمران خان نے. اس کو یہ نہیں پتا کہ 80% عوام آپ کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اب فوجی وردی میں باہر مت نکلنا. ایک صاحب گئے تھے بال کٹوانے کے، میرے فوجی بال کاٹ دو، تو اس نے کہا تھلے جاؤ نیچے اترو، ہم نہیں کاٹتے ایسے بال. حالات یہاں آ گئے، لیکن اس کو اس کا علم نہیں ہے. کیوں؟ وہ تو اسی ٹنل میں ہے نا جہاں من پسند خبر سننا، من پسند افراد سے ملنا، وہی اسی رائے پہ قائم رہنا کہ میں اصلاح کر رہا ہوں قوم کی. تم قوم کی اصلاح نہیں کر رہے، قوم کو برباد کر رہے ہو. مطلب جتنا لوٹ سکتے تھے لوٹ لیا. اب اپنے گروی رکھ دی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنی چیزیں گروی رکھی ہیں، ایئرپورٹس اور یہ اور وہ. اب جو بیچنے والی چیزیں ہیں وہ اپنے دام لگا رہے ہیں اونے پونے، اور اس میں خرید رہے ہیں چیزیں، گھر کی چیزیں خود خرید رہے ہیں. اب ان کی نسلیں وہ کمائیں گی. یہاں پہ ہوٹل ہے روزویلٹ ہوٹل، ہمارا بڑا وہاں آنا جانا رہا ہے، بہت شاندار ہوٹل ہے. اب اس کی حالت خراب کر دی. 220 ملین سے اوپر کی، سے بھی زیادہ کی اس کی وہ ہے ویلیو. ہر جگہ چوری کرتے ہیں، اس کی ویلیو کم لگوا دی ہے. وہ ابھی تک کسی طرف نہیں ہو پایا کہ اس کا کیا بنے گا. اور 2-3 پراپرٹیز تھی، ایک پیرس میں تھی، مجھے علم ہے پرسنلی لیول پہ کچھ عزیز کے ذریعے کہ وہ بھی ہر جگہ یہ مطلب ڈاکہ مار لیتے ہیں. پاکستان عجیب ملک ہے، عوام ان کو دیکھ رہی ہے اور یہ کام کرتے جا رہے ہیں. کوئی انت ہی نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. ایک ہی امید ہے، اگر وہ امید بجھ گئی تو پھر اس کے بعد تو خدا حافظ عمران خان. اور اس امید کو باہر نکالنے میں ایسی بزدل ناکارہ قیادت سامنے ہے کہ جو اب تک جب 80% لوگوں کی حمایت تمہیں حاصل ہے اور وہ ابھی تک جیل میں ہے، اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، بڑی بڑی لائٹس لگا کے اس کے چہرے پہ پھینکی جا رہی ہیں.
اس کی ساری مطلب شخصیت جو ہے وہ گہنا گئی ہے، اس قدر اس پہ روشنی پھینکی جا رہی ہے، اتنا تنگ کیا جا رہا ہے، اور تم کو کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ وہ ایک بیرسٹر صاحب ہے، ہم حکمت بنائیں گے، بزدلی کو حکمت کا نام دیتے ہو؟ تمہاری حکمت کب کام آئے گی؟ اس کو اگر جان سے مارنا پڑا وہ جان سے مار دے گا۔ عاصم منیر اس کو کہتے ہیں پہلے عوام نکلے پھر ہم نکلیں گے، تو پھر تمہاری کیا ضرورت ہے؟ عوام خود ہی نکل کے کام کر لے، تم لیڈر کس بات کے ہو؟ پھر لیڈر کا تو کام ہے کہ وہ موٹیویٹ کرے، لوگوں کو باہر لائے۔ صاحبوں، پاکستان کی جب چیزیں بکتی ہیں تو شرمندگی، دکھ اور غصہ، افسوس یہ سارے عوامل آتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی میرے ایسا محسوس کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا کہ دیکھیے پی آئی اے کے پاس ابھی بھی ایکٹیو 21 جہاز ہیں اور اس کی قیمت لگا رہے ہیں یہ 10 ارب روپے۔ کس طرح لوٹ رہے ہیں، کیا بے دردی سے لوٹ رہے ہیں۔ یہ اتنا خود غرض انسان ہے نواز شریف، دیکھیے بچی کو کس راہ پہ، یعنی سب کچھ حاصل ہو گیا، ابھی بھی کہہ رہے تھے، کل فرما رہے تھے میں تہیہ طوفان کیے بیٹھا ہوں، مطلب طوفان ہے میرے اندر، جو میں کہہ دوں گا تو یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ کیا کہہ دو گے یار؟ تم عوام کی نگاہ میں سب ننگے ہو، سب عوام دیکھ سکتی ہے کہ تم کیا کہو گے۔ یار اتنا کچھ تو حاصل کر لیا تم نے، تم اس قابل تھے، تمہاری تعلیم اتنی تھی، تمہارا مشاہدہ تجربہ اتنا تھا، کوئی کسی مہم میں تم نے حصہ لیا تھا، تمہارا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ تھا، تمہارے پاس کوئی اتنی عقل ہے، تم نے آج تک کوئی سسٹم ڈیولپ کیا سوائے محمد رفیع کے گانے سننا، لطائف سننا؟ یہ تمہاری ہابی ہے، یہ ہو تم، اور ملک چلاؤ گے، اور تمہیں موقع ملا، یہ جرنل نہیں لا کے تمہیں یہاں چھوڑا ہے۔ 3 دفعہ تم وزیر اعظم رہے، بھائی وزیر اعظم بن گیا، بیٹی وزیر اعلیٰ بن گیا، یہ خوب لوٹ رہی ہے۔ وہ 2 کروڑ روپے کے اس نے اپنے ٹائر بدلوا دیے اس خزانے سے کہ جس کا ہر وقت یہ سننے کو ملتا ہے کہ بینکرپٹ ہو جائے گا پاکستان، اس میں ایسے عیاشی سے خرچہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا تم لوٹو گے؟ دنیا کے ہر ملک میں تمہارے پاس بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، اور ابھی بھی کہتے ہو مجھے سچا پیار نہیں ملے گا۔ یہ وہ والی کہانیاں مت دہراؤ۔ اب اور کیا چاہتے ہو؟ پیغمبر ہی مل جائے؟ 300 ارب روپے سے زیادہ انہوں نے گھپلے کیے ہیں پاکستان میں، باہر ان کے پیسے ہیں۔ آپ اگر میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو براہ مہربانی اس کو میرے اپنے لیے نہیں، پاکستان کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اتنا تو حق ہے پاکستان کا آپ پر کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہو اور اس کے لیے آواز اٹھاؤ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے خیالات سے بھی نوازیے، اور اس آواز کو ضرور آگے بڑھائیے۔ کوئی بھی آواز اٹھائے حق اور سچ کی تو اس کے ساتھ چلنا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔